أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظہر برپا ہو چکا ہے، پھیل چکا ہے، الفساد فساد، خرابی، تباہی، فی البری خشکی میں، والبحری اور تری میں، خشکی اور تری میں خرابی اور فساد برپا ہو چکا ہے اور فساد اور خرابی پھیل چکی ہے، بما بوجہ اس کے جو کسبت کیا، ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں نے، بما کسبت ایدی الناس لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری ہر جگہ فساد اور خرابی برپا ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے، لیذیقہم تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو چکھائیں، لیذیقہم تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو چکھائیں، بعض کچھ، الذی اس کا جو عاملو انہوں نے کیا، لیذیقہم بعض الذی عاملو تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا کچھ مزہ چکھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا کچھ صلہ اور بدلہ دیں اور مزہ چکھائیں، لعلہم تاکہ یہ لوگ یرجعون سیدھے راستے کی طرف پلٹ آئیں، لعلہم یرجعون تاکہ لوگ سیدھے راستے کی طرف پلٹ آئیں۔ ایک تو اس کا مخصوص مفہوم ہے اور ایک عمومی مفہوم ہے۔ مخصوص مفہوم تو اشارہ ہے اس جنگ کی طرف جو روم اور ایران کے درمیان اس وقت چل رہی تھی، اس وقت چل رہی تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور بعثت کا وقت ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ اس جنگ نے ایک بہت بڑے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ صرف ایک دو ملکوں کے درمیان نہیں ہوتی بلکہ اور کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں اور ان کے اثرات پتہ نہیں پھر کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، اور آج کل تو یہ چیز بہت واضح ہو گئی ہے، بہت ہی، کہ اثرات کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ بم گرتا ہے ایران میں یا کہیں اور پیٹرول مہنگا ہوتا ہے پاکستان میں، اور اسی طرح دنیا اور بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہماری یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں نا، ان موسمیاتی تبدیلیوں کی ایک اور وجہ جو ہے وہ دنیا کے اندر انسانوں کی طرف سے جو ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہے، وہ نتیجہ کیا ہے؟ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ایک تو اس کا وہ مفہوم تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مخصوص، کہ ان کی وجہ سے، یہ لوگوں کی کرتوتوں اور حرکتوں کی وجہ سے ہر جگہ فتنہ اور فساد پھیل گیا ہے۔ اور دوسرا اس کا عمومی مفہوم ہے، اور عمومی مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی فتنہ اور فساد اور خرابی آپ کو نظر آتی ہے نا، تو اصل میں وہ انسانوں ہی کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ انسان ہی ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے جب زمین بنائی اور انسان کو پیدا کیا تو زمین کو بھی اپنی مکمل اصلاح کی شکل میں اور انسان کو بھی مکمل اصلاح کی شکل میں پیدا کیا، پھر جو فساد آیا وہ انسان کی وجہ سے آیا۔ اور آج آپ دیکھ لیں دنیا فساد کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دو ممالک ہیں، بلکہ پتہ نہیں کتنے ہی ممالک ہیں جو آگ میں جل رہے ہیں، کتنے ہی ممالک ہیں۔ آپ یورپ کو لے لیجئے، یورپ آگ کے اندر جل رہا ہے۔ آپ افریقہ اور ایشیا ان کو لے لیجئے، یہ آگ میں، وسط ایشیا کو لے لیجئے، یہ آگ میں جل رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
تو اللہ تعالیٰ اگلا جو جملہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. یہ جب آگ بھڑکتی ہے نا تو اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہیں تمہاری حرکتوں کا کچھ نہ کچھ تو مزہ چکھایا جائے نا، تمہیں تمہاری حرکتوں کا کچھ نہ کچھ مزہ چکھایا جائے. لہذا ہر وہ ملک جو جنگ کے اندر ملوث ہوتا ہے اس کو اس کی حرکتوں کا کچھ نہ کچھ صلہ ملتا ہے. لعلہم یرجعون، اور شاید ایسا ہو کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور وہ سیدھے راستے کی طرف پلٹ آئیں اور امن کی طرف پلٹ آئیں اور خیر اور ہدایت کی طرف پلٹ آئیں. قل، آپ کہیے، سیرو، چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے. آپ کہیے جاؤ زمین میں چلو پھرو اور جو پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا دیکھو جا کر. اگلا جو جملہ ہے یہ بڑا توجہ طلب ہے. جو اگلا جملہ ہے یہ زمین میں شر اور فساد کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. کیا وجہ تھی؟ کیوں پہلی قومیں تباہ ہوئیں، شر اور فساد برپا ہوا؟ کیوں؟ کان اکثرہم، ان میں سے جو اکثر تھے، مشرکین، وہ مشرک تھے. یعنی یہ شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے جس کا نتیجہ بالآخر خرابی، فساد اور بربادی کی شکل میں نکلتا ہے. کان اکثرہم مشرکین، یہ جنہوں نے جو تباہ ہوئے، جو برباد ہوئے، تو ان کی اکثریت مشرک تھے. یہاں سے آج کل وہ جو ایک فکری گمراہی بسا اوقات پھیلی ہوتی ہے کہ اللہ نے کبھی شرک کی وجہ سے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا، یہ آیت اس کی تردید کر رہی ہے. یہ آیت اس کی، کیونکہ دیکھیں سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں نا، یہ اب ہمیں سمجھ آتی ہے. یہ چیز سائیڈ ایفیکٹ، فلاں چیز کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا، فلاں میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا، ری ایکشن ہو گیا، یہ چیزیں ہمیں نا اب سمجھ آ رہی ہیں بڑی آسانی سے. کفر و شرک جو ہے نا اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بالکل ہیں. اور وہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ کفر ایمان، شرک ایمان کو قبول نہیں کرتا، وہ ایمان کے راستے میں مزاحمت کرتا ہے. یہ فطری بات ہے. کفر جو ہے، شرک جو ہے، وہ یقینی طور پر ایمان کی راہ میں مزاحمت کرے گا، رکاوٹ بنے گا ایمان کی راہ میں. آپ آج کی جتنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو ایمان والے ہیں، مشرک، کفریہ اور مشرک ممالک، وہ ان کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. یورپ کے اندر ایک مسلم ریاست تھی، بوسنیا، ایک مسلم، کوئی قصور نہیں تھا، وہ چپ چاپ کر کے اپنے رہ رہے ہیں. پوری دنیا کفر نے، یورپ نے اس ایک مسلم ریاست کو برداشت نہیں کیا. جو قتل عام ہوا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ. کیوں بھائی؟ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہے وہ، آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے وہ. تو جن ممالک کے اوپر بھی بہت بڑا ایجنڈا کفر کا ہے، اسلام جب بھی آئے گا کفر اس کے خلاف متحد ہو جائے گا، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کا خاتمہ کرنا، اس کی تباہی کرنی ہے. کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے جو اکثر تھے نا، جن کو ہم نے تباہ کیا اور جن کو ہم نے برباد کیا، ان میں سے اکثریت جو تھے وہ مشرک تھے. فَأَقِمْ، آپ سیدھا رکھیے، وجہک، اپنا رخ، للدین القیم، اس سیدھے دین کی طرف، اپنا رخ اس سیدھے دین کی طرف سیدھا رکھیے، مستحکم اور مضبوط دین کی طرف اپنا رخ بالکل سیدھا رکھیے. من قبلی، اس سے پہلے، ان یأتی، کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا مرد، پھر نہیں ٹلنا، لہو، اس نے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، پھر اللہ کی طرف سے اس کے ٹلنے کی کوئی شکل نہیں ہے. وہ جب آئے گا تو پھر اس نے واپس نہیں جانا، نہ واپس جائے گا، نہ کوئی واپس بھیج سکتا ہے اس کو. یومئذ، اس دن، یصدعون، یصدعون، لوگوں کو الگ الگ تقسیم کر دیا جائے گا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا 2 دن پہلے، یومئذ یتفرقون، یتفرقون اور یصدعون، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے.
کہ اس دن انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر وہ مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. یومئذ یصدعون، اس دن لوگ الگ الگ جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے. من کفر، جس نے کفر کیا ہوگا، فعلیہ، تو اس پر وبال ہوگا، کفرہ، اس کے کفر کا. جس نے کفر کیا اس کے وبال، اس کے کفر کا وبال اسی پہ ہوگا. ومن عامل، اور جس نے کیے، صالحا، نیک اعمال، اور جس نے نیک اعمال کیے، فَلِأَنفُسِهِمْ، تو وہ تو پھر اپنے ہی لیے، یمہدون، ذخیرہ کر رہے ہیں، وہ تو اپنے ہی لیے ذخیرہ کر رہے ہیں. لیجزیہ، بدلہ دیں گے، صلہ دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ ان کو صلہ دیں گے، من فضلہ، اپنے فضل سے. انہو، بے شک وہ، لا یحب، نہیں پسند کرتے، الکافرین، کافروں کو. کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کافروں کو کوئی صلہ نہیں ملے گا آخرت میں. ان کی کسی بھی نیکی کا، ان کی کسی بھی بھلائی کا، ان کی کسی بھی خیرخواہی کا، ان کی کسی بھی چیریٹی کا، ان کی کسی بھی انسانیت کا، ان کو آخرت میں صلہ نہیں ملنا. دنیا انسانیت کی بنیاد پر ہے، آخرت عقیدے کی بنیاد پر ہے. انسانیت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں جو انسان ہے اللہ اس کو دیں گے. اچھا ہے، برا ہے، مومن ہے، مشرک ہے، یہ میٹر نہیں کرتا. دنیا میں، دنیا کا جو اصول ہے اللہ کا، انسانیت کی بنیاد پر ہے. جو انسان ہے ملے گا. آخرت کا جو اصول ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک تھا اللہ کے فرمان کے مطابق، آخرت اس کو ملے گی. یہ اصول یاد رکھیے گا. اب میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جو جنت میں، یہ مسلمان جنت میں جائیں گے جن کے یہ کرتوت ہیں، یہ کرتوت ہیں، یہ کرتوت ہیں. لو دیکھیں اس کے مقابلے میں کافروں کو دیکھو کتنے اچھے ہیں، جانوروں پر رحم کرتے ہیں، انسانوں کا خیال رکھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. ارے جنت ان کے لیے ہے. یہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے. دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگوں سے، دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگوں سے میں نے خود اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے. اور جنت میں وہ لوگ جائیں گے اتنے مہذب، اتنے سلجھے ہوئے، اتنے با اخلاق، اتنے سویلائزڈ. جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے. ان مسلمانوں کے لیے ہے دھوکے باز، فراڈی ہے، یہ فلاں فلاں. یہ میں نے سنے. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور فیصلہ قرآن میں موجود ہے. اور موجود کیا ہے کہ آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے، وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے. دنیا کا جو فیصلہ ہے، دنیا کا جو معاملہ ہے، وہ انسانیت کی بنیاد. انسان ہے ملے گا. چنانچہ بار بار آتا ہے ہم ان کو دیں گے، ہم ان کو دیں گے. قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ دنیا ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے. دنیا ایمان والوں کے لیے بھی ہے، اور بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرامین ہے ان کے مطابق کافروں کے لیے زیادہ ہے، ایمان والوں کے لیے تھوڑی ہے. آپ کے فرامین کے مطابق وہ ایک ہے نا معروف واقعہ. آپ آرام فرما رہے تھے، مسجد کے اندر ہی لیٹے ہوئے تھے. تو تب جو مسجد کا فرش تھا، مسجد نبی کا کچا سا تھا، نیچے مٹی ہوتی تھی، ریت ہوتی تھی، اور کئی دفعہ کنکریاں ہوتی تھیں، اور کئی دفعہ وہ شاخوں کے پتے وغیرہ اور ٹہنیاں بھی ہوتی تھی. تو آپ لیٹے ہوئے تو حضرت عمر آئے، تشریف لائے. ان کو دیکھ کر آپ فوراً اٹھے. اچھا آپ نے نا یوں چادر سی اوپر لی ہوئی تھی، لیٹتے ہوئے وہ چادر نیچے ہو گئی تھوڑی سی. تو جب آپ اٹھے ہیں تو آپ کے یہاں اور کمر پر نا مختلف چیزوں کے نشان بنے ہوئے ہیں. نیچے کوئی کنکری تھی، نیچے کوئی شاخ تھی، ان کے نشان بنے. اور عمر یہ دیکھ کر نا رونے لگ پڑے. اللہ کے نبی کفار کو دیکھیے، یہود و نصارہ کو دیکھیے، اور قیصر و کسریٰ کو دیکھیے، کافر ہیں لیکن ہے پرسکون، ان کی رہائش گاہیں ہیں، اور ان کے بیڈ ہیں، اور ان کے محلات ہیں، اور یہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ حال. آپ اللہ کے نبی ہیں. تو رو پڑے ہیں عمر رضی اللہ عنہ.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے دنیا ان کے لیے رکھی ہے اور ہمارے لیے آخرت رکھی ہے۔ دنیا ان کے لیے رکھی ہے، ہمارے لیے آخرت۔ پھر بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم ان کافروں کو دے رہے ہیں نا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا، للچائی ہوئی نظروں سے اے مسلمانوں ان کو نہیں دیکھنا، اے مسلمانوں وہ للچائی ہوئی نظروں سے ان کو نہیں دیکھنا۔ اور ہم نے یہ بھی ہم پڑھیں گے یہ 25ویں پارے میں، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان بھی کافر ہو جائے گا تو ہم ان کافروں کو ایسے گھر دیتے جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوتے، جن کی چھتیں اور جن کی سیڑھیاں اور جن کی کھڑکیاں اور جن کے دروازے اور دیواریں وہ سب زخرفا، ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا۔ تو ہو سکتا ہے ان کو زیادہ مل جائے۔ تو آخرت جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگی، ایمان کی بنیاد۔ جس کے پاس ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ ناکام۔ ان اللہ انہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل، کہ بھیجتے ہیں، الریاح، ہواؤں کو، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، مبشرات، خوشخبری سنانے والی بنا کر، مبشرات بنا کر خوشخبری سنانے والی، وَلِيُذِيقَكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں پہنچائیں، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے کچھ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ حصہ پہنچائیں، وَلِتَجْرِيَ، اور تاکہ چلیں، الفلک، کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے، تاکہ یہ اب تو خیر یہ چیز اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن پہلے جو بحری سفر ہوتا تھا اس کا ہواؤں پہ بہت زیادہ دار و مدار ہوتا تھا، اس کا ہواؤں پر بہت زیادہ دار و مدار ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کی نشانی، اللہ ہوائیں بھیجتے ہیں۔ اب یہ ہوائیں جہاں تو خوشخبری بن کے آتی ہیں کہ اللہ کی رحمت تمہیں پہنچنے والی ہے، وہیں پر یہ ہوائیں سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر کشتیوں کے چلنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم حاصل کرو، من فضلہ، اللہ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم پھر شکر بجا لاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجے، من قبلک، آپ سے پہلے بھی، رسلاً، رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم، وہ رسول ان کے پاس تشریف لائے، بالبینات، واضح نشانیاں اور دلائل لے کر، فانتقمنا، پھر ہم نے لیا انتقام، من الذین، ان لوگوں سے، اجرموا، جو مجرم تھے، جو جرم کرنے والے تھے، ان سے پھر ہم نے انتقام لیا، وَكَانَ حَقًّا، اور یہ تو لازم تھا، علینا، ہم پر، نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا، اور ایمان والوں کی مدد کرنا تو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ اللہ ہے، یرسل، جو بھیجتے ہیں، الریاح، ہواؤں کو، اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں، فَتُثِيرُ، اور پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں، سحاباً، بادلوں کو، پھر ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فَيَبْسُطُهُ، اور پھر ان کو پھیلاتی ہیں، فِي السَّمَاءِ، آسمان میں، پھر وہ ہوائیں آسمان کے اندر ان بادلوں کو پھیلاتی ہیں، کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں، وَيَجْعَلُهُ، اور پھر اللہ ان کو تقسیم کر دیتے ہیں، کِسَفًا، ٹکڑوں میں، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، فَتَرَا، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ الودق، بارش، یخرج، نکلتی ہے، من خلالہ، ان بادلوں کے درمیان سے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان ٹکڑوں اور ان بادلوں کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، فَإِذَا، پھر جب، أَصَابَ بِهِ، اللہ پہنچاتے ہیں، مَن يَشَاءُ، جسے چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، پھر اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو وہ بارش پہنچاتے ہیں، اذا ہم، تو پھر وہ یستبشرون، کھل اٹھتے ہیں،
خوش ہو جاتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، بارش کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا، اور اگرچہ وہ تھے، من قبلی، اس سے پہلے، ان ينزل، کہ وہ نازل کی جائے، علیہم، ان پر، من قبل ہی، اس سے پہلے، لمبلسین، نا امید، اگرچہ اس بارش کے اترنے سے پہلے اور اتارے جانے سے پہلے یہ لوگ نا امید تھے۔ یہ لوگ اب بڑی گہری بات اللہ کرنے لگے، وہ سمجھنی تھوڑی سی سمجھنی ہے۔ اگرچہ اس بارش کے اتارے جانے سے پہلے یہ لوگ نا امید تھے، اب اللہ تعالیٰ نے بارش اتاری اور وہ بارش رحمت بن کر آئی، اذا ہم یستبشرون۔ یہ چند دن پہلے جب شدید گرمی اور حبس اور موسم بڑا سخت تھا نا، تو ہم سب کی جو نا جان نکلی ہوئی تھی، ظاہر ہے گرمی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو زیادہ وقت باہر گزارتے ہیں گرمی کے اندر، یا چھوٹی جگہوں پر گزارتے ہیں، تنگ جگہوں پر، پھر ہوائیں چلیں، بارشیں آئیں، سب کھل اٹھے خوش۔ اب بچے نکلے ہیں، بڑے نکلے ہیں پانیوں میں، خیر ہے غلط ہے لیکن ایک خوشی کا اظہار ہے، پانیوں میں نہا رہے ہیں، وہ جو نالے بہ رہے ہیں ان کے اندر لوگ کھانا پینا شروع ہو گئے، ہر بندہ کھل اٹھا، اذا ہم یستبشرون۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اس بارش کے اترنے سے پہلے لوگ نا امید سے ہوئے پڑے تھے، تھکے ہوئے تھے، سب لوگ، جان نکلی ہوئی تھی، یقین ایسا ہی تھا۔ فانظر، دیکھیے، الی آثار، نشانیوں کی طرف، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف دیکھیے، کیفا، کیسے، یحیی، زندہ کرتے ہیں، الارض، زمین کو، بعد موتہا، زمین کے مر جانے کے بعد، زمین کے بنجر ہونے کے بعد، زمین کے ویران اور خشک ہونے کے بعد، کس طرح اللہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اور آباد کرتے ہیں۔ ان ذالک، بے شک ایسا ہی، لمحیی الموتى، اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، وہو، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اور اگر ہم بھیجیں، ریحًا، ایسی ہوا، ہم اب یعنی کہ بارش ہوئی اور بارش کے ہونے کے بعد فصلیں لہلہا اٹھیں، زمین سے پیداوار نکلی، فصلیں لہلہا اٹھیں، اللہ کی رحمت کی نشانات ہر جگہ پھیل گئے اور بھرپور ہو گئے، اور اگر اس کے بعد، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اگر ہم بھیجیں، ریحًا، ایسی ہوا، کوئی تیز ہوا، کوئی گرم ہوا، کوئی لو، فَرَأَوْهُ، اور لوگ دیکھیں، مُصْفَرًّا، اپنے کھیتوں کو کہ وہ زرد ہو گئے، خشک ہو گئے ہیں، لَظَلُّوا، تو وہ ہو جائیں گے، من بعدہ، اس کے بعد، یکفرون، کفر کرنے والے، وہ اس کے بعد کفر کرنے والے ہو جائیں گے۔ اب یہ جو بات اللہ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں نا، پیچھے تھا ہم نے یہ کیا، شکر ادا کرو، شکر کرو، انسان شکر نہیں کرتا، وہ ناشکری کرتا ہے۔ اور ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، کل پرسوں کے سبق میں، کہ جب اللہ اس کو دے دیتے ہیں تو وہ اس کے بعد اس کا کریڈٹ اور صلہ کسی اور کو دینا شروع کر دیتا ہے، وہ کسی اور کو اس کا صلہ دینا۔ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 17 تھا، آیت نمبر 32 تھی، ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، جب اللہ رحمت دیتے ہیں، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شرک یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا جو صلہ ہے، کریڈٹ ہے، کسی اور کو دیا جائے، وہ فلاں نے کیا، فلاں۔ اب انسان ناشکری کرتا ہے، جب ناشکری کرتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، آفت آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، گرم ہوا آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر بگولا آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ برف پڑتی ہے اور اس کی ساری کھیتی تباہ ہو جاتی۔ جب تباہ ہوتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان اس کا الزام اللہ کو دینا شروع کر دیتا۔ جب اللہ نے دیا تب شکر نہیں کیا اس نے، اور اس ناشکری کا جب اس کو صلہ ملتا ہے تو پھر وہ اللہ کو الزام دینا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ جو اس پر آیا ہے نا، یہ اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے آیا ہے، اس کی اپنی ناشکری کی وجہ سے آیا ہے۔
اس کی اپنے کفران نعمت کی وجہ سے آیا ہے۔ اب بے شک پہلی آیت پڑھ لیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین میں خشکی تری میں جو فساد پھیلا ہے نا، بندوں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنی ناشکریوں کی وجہ سے۔ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ رزق دیتے ہیں، بندہ جوان کھا 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 کے جوان ہو جاتا ہے، جوان ہونے کے بعد، صحت مند ہونے کے بعد اسے چاہیے وہ رب کے سامنے جھک جائے، اے میرے مالک میں آج جوان ہوں، یہ تیرا فضل ہے۔ وہ کسی اور کے سامنے جھکا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں خدا کو کتنا غصہ آتا ہوگا، تجھے پال پوس کر کھلا کھلا کر نواز کر میں نے یہاں تک پہنچایا ہے، اور اب جب میرے سامنے سر بسجود ہونے اور شکر کرنے کا وقت آیا ہے تو بدبخت تو کسی اور کے سامنے جا کے جھک جائے، خدا کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ یہ تھا نا کان اکثرہم مشرکین، اکثر مشرک تھے، وہ یہی تو تھا۔ قوم عاد کہتے تھے کہ ہم جیسا کوئی طاقتور ہے، ہم جیسا کوئی طاقتور ہے، اور اس کا کریڈٹ کس کو دیتے تھے؟ اپنے بتوں کو۔ تمہیں خدا نے یہاں تک بنایا ہے، اتنا طاقتور خدا نے تمہیں بنایا ہے کہ وہ درخت کو پکڑتے تھے، درخت کو، اور ہاتھوں سے یا یوں اپنا بازو سے نا وہ درخت کو جڑوں سمیت اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ یہ طاقت تمہیں اللہ نے دی تھی، لیکن تم جا کر کس کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیتے تھے؟ اپنے بتوں کے سامنے، اپنے بتوں کے سامنے۔ تو یہ جب انسان ناشکری کرتا ہے نا، وبال آتا ہے، وبال آتا ہے تو پھر اس کا الزام وہ اللہ کے سر پر دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے لَوَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسا کر رہا ہے، اللہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ فَإِنَّكَ، بے شک آپ، لا تسمع، نہیں سنا سکتے، الموتا، مردوں کو۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمع، اور آپ نہیں سنا سکتے، الصم، بہروں کو، الدعاء، پکار، اذا، جب، ولوا مدبرین، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں۔ وما انت، اور نہیں ہیں آپ، بہادی، راستہ دکھا سکنے والے، العمی، اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ یہ استعارات ہیں، تشبیہات کہہ لیں، استعارات کہہ لیں۔ استعارات اور تشبیہ یعنی جس طرح کوئی مردہ ہے نا، اب اس کو جتنی مرضی خیر کی باتیں بتائیں اسے کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی بہرا ہے نا، اس کے سامنے جتنی مرضی خوبصورت آواز سے پڑھیں اسے کیا پتہ چلنا ہے، تو بہرا ہے۔ کوئی اندھا ہے نا، آپ اسے کہیں واہ وہ دیکھو سامنے کیا قوس قزح نکلی ہوئی ہے، اسے کیا نظر آنا ہے؟ وہ دیکھو کیا پھول کھلے ہوئے ہیں، اسے کیا نظر آنا ہے؟ جس طرح یہ لوگ، ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، سننے کی صلاحیت نہیں ہے، فرمایا کفار کا یہی حال ہے۔ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا اگر وہ قبول نہیں کرتے آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے، آپ بہرے کو کوئی بات نہیں سنا سکتے۔ ہاں، ان تسمعوا، آپ سنا سکتے ہیں، الا، صرف و صرف، من، جو، یؤمن بآیاتنا، ہماری آیات پر ایمان لائے گا۔ جو ہماری آیات پر ایمان لائے گا نا، یعنی آپ کے سنانے کا فائدہ اس کو ہوگا، فہم مسلمون، اور وہ فرما برداری بھی اختیار کریں۔ ہاں، اس کو فائدہ ہوگا، وہ فائدہ اٹھائے گا آپ کے سنانے سے، آپ کے سمجھانے سے، آپ کے بتانے سے۔ اور جو کفار ہیں یہ تو سمجھے کہ اندھے اور بہرے ہیں، جس طرح اندھے کو دکھا نہیں سکتے، بہرے کو سنا نہیں سکتے، بس یوں سمجھیے ان کفار کو سمجھا نہیں سکتے۔ بس یہاں تک۔ صدق اللہ العظیم۔